السلام علیکم۔ آج ہم سورۃ النحل کی اگلی آیات کا مطالعہ کرتے ہیں 45 سے لے کر 48 تک۔ آج کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے واضح دلائل اور کتاب دیکھنے اور سننے کے باوجود اہل ایمان کے خلاف جو لوگ سازشیں کرتے تھے ان کے لیے 4 قسم کے عذاب سے خبردار کیا ہے۔ ہم ان آیات کو پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے وہ 4 قسم کے کون سے عذاب کو ذکر فرمایا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آفا آمینہ، کیا پھر بے خوف ہو گئے؟ الذین، وہ لوگ جنہوں نے ماکروا، چالیں چلیں، السیئاتی، بری، ان، یہ کہ یخسفا، دھنسا دے، اللہ تعالی، بہم الارض، انہیں زمین میں، او یا یاتیہم العذاب، آ جائے ان کے پاس عذاب، من حیث، جہاں سے، لا یشعرون، نہیں وہ شعور رکھتے۔ اب اس آیت میں مشرکین مکہ کو ڈرایا جا رہا ہے تاکہ وہ شرک سے توبہ کر لیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت، روز قیامت اور جزا اور سزا پر ایمان لے آئیں۔ اس آیت میں سیئات سے مراد وہ تمام گناہ ہیں جن کو اہل مکہ کیا کرتے تھے۔ اس میں سر فہرست نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کی سازش ہے۔ اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف بدترین سازشیں بھی کرتے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں ڈرا رہے ہیں کہ کیا تمہیں اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں زمین میں دھنسا دے یا اچانک کسی عذاب میں مبتلا کر دے، او یا یأخذہم، وہ پکڑ لے انہیں، فی تقلبہم، ان کے چلنے پھرنے میں، فما، تو نہیں، ہم وہ، بمعجزین، عاجز کرنے والے۔ دوسرا یہ کہ انہیں ایسی جگہ سے پکڑ لے جہاں سے وہ سوچتے بھی نہ ہوں۔ یہاں سے بھی عذاب آ سکتا ہے اور اچانک آ جانے کی وجہ سے نہ اس کا وہ دفاع کر سکیں گے اور نہ ہی وہ اس سے بھاگ سکیں گے۔ او یأخذہم، یا پکڑ لے انہیں، علی تخوف، خوف زدہ ہونے پر، فَإِنَّ، پس بے شک، ربکم، تمہارا رب، لرؤوف، البتہ بہت شفقت کرنے والا، رحیم، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اس آیت میں تیسری قسم کے عذاب کا ذکر فرمایا ہے جس میں اعلیٰ تخوف کے الفاظ آئے ہیں۔ ایسے لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا ہے کہ وہ عذاب الہی میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ ایسا عذاب اندر ہی اندر آہستہ آہستہ اپنا کام کرتا رہتا ہے اور معاشرہ زوال پذیر ہونا شروع ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ ہلاکت تک پہنچ جاتا ہے، اور ایسے عذاب کی کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوتی ہے۔ فَإِنَّ رَبَّكُمْ، اللہ تعالیٰ کے پاس اگرچہ عذاب کی بے شمار صورتیں ہیں مگر پھر بھی اس نے آیت کے آخر میں لرؤوف اور رحیم کے الفاظ بیان فرمائے ہیں کہ میں تمہیں مہلت دیتا ہوں اور درگزر فرماتا ہوں تاکہ تم نافرمانی چھوڑ کر میرے پاس آ جاؤ، کیونکہ میں بے حد شفقت کرنے والا اور نہایت مہربان ہوں۔ تم گناہ کرتے رہتے ہو، اس کے باوجود میں تمہیں رزق دیتا ہوں اور تندرستی بھی دیتا ہوں۔ اولم، کیا بھلا نہیں، یرو، وہ دیکھتے، الی ما، اس کی طرف جو، خلقہ، پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے، من شیء، کسی بھی چیز کو، یتفیأ، جھکتے ہیں، ظلالہ، اس کے سائے، عن الیمین، دائیں سے، والشمائل، اور بائیں سے، سجداً، سجدہ کرتے ہوئے، للہ، اللہ تعالیٰ کے لیے، وہم، اس حال میں کہ وہ، داخرون، عاجزی کرنے والے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی عظمت اور کبریائی کی شان کو بیان فرمایا ہے۔ ساری مخلوق عرش سے فرش تک میرے سامنے جھکی ہوئی ہے، خواہ وہ جمادات ہوں یا نباتات، جن و انس ہوں یا ملائکہ، ہر چیز جس کا سایہ ہے اس کا سایہ دائیں بائیں جھکتا ہے۔ صبح و شام اللہ تعالیٰ کو عاجزی سے سجدہ کرتے ہیں۔
امام مجاہد فرماتے ہیں کہ سورج ڈھلتے ہی تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدے میں گر پڑتی ہیں، حالانکہ پہاڑ اور سمندر جیسی چیزیں بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ کرتی ہیں۔ پہاڑ کا سجدہ ان کا سایہ ہوتا ہے اور سمندر کی موجیں اس کی نماز ہیں۔ یہ تھی آج کی وہ آیات جن کا مطالعہ کیا۔